آہ، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جانے والے ہیں جو بظاہر تو تعلیمی نظام سے جڑا ہے، لیکن در حقیقت اس کا تعلق سیدھا ہماری سوچ، ہمارے معاشرے اور ہمارے مستقبل کی سمت سے ہے۔ بالکل۔ اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر ہم جتنا بھی وقت لگائیں وہ کم ہے، کیونکہ ہم انسانی تاریخ کے ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر کھڑے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم اکثر یہ بحث سنتے ہیں نا کہ تعلیم کا اصل مقصد آخر ہے کیا؟ مطلب کیا یہ محض معلومات کا ایک پہاڑ اپنے دماغ میں کھڑا کرنے کا نام ہے؟ یا پھر صرف کچھ ڈگریاں حاصل کر کے ایک اچھی نوکری تک پہنچنے کا ذریعہ، جو کہ بدقسمتی سے آج کل ایک عام سوچ بن چکی ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ لیکن اگر ہم تعلیم کے بنیادی فلسفے پر غور کریں تو یہ بات بالکل کھل کر سامنے آتی ہے کہ تعلیم کا اصل ہدف انسان کی مجموعی شخصیت کی تعمیر ہے۔ اور اسی لیے آج کے اس سیشن کے لیے ہمارے پاس جو ریسرچ اور مواد موجود ہے وہ اسی پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی، اور اس مواد کی بنیاد محمد فاروق راشد کا ایک انتہائی فکر انگیز تجزیہ ہے جس کا عنوان ہے جدید تعلیم میں انسانی کردار اور اے آئی کا انتظام، جو کہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں آج معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ چند دہائیاں پہلے تک معلومات تک رسائی ایک طاقت سمجھی جاتی تھی۔ لوگ لائبریریوں میں گھنٹوں ہاک چھانتے تھے۔ بالکل، اور آج دنیا بھر کا علم ہماری جیب میں رکھے اسمارٹ فون کے اندر موجود ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو مسئلہ اب معلومات کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس معلومات کی بھرمار میں الجھنے سے بچنا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ٹیکنالوجی اور انسانی اقدار کے درمیان ایک توازن پیدا کرنا آج کا سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ تو ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اس مواد کو سامنے رکھتے ہوئے ان 3 بنیادی نتائج کو سمجھیں جو کسی بھی بہترین تعلیمی نظام سے متوقع ہوتے ہیں۔ پہلا ہے فہم، یعنی کسی چیز کو واقعی گہرائی سے سمجھنا۔ دوسرا ہے کردار کی پختگی، اور تیسرا ہے ذمہ داری کا شعور۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مصنوعی ذہانت یا اے آئی ان مقاصد کے حصول میں ایک رکاوٹ بن رہی ہے یا پھر ایک زبردست مددگار۔ تو چلیں پھر اس ساری بحث کی بنیاد سے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم نقطہ جس کا ہم نے ذکر کیا وہ ہے فہم یا انڈرسٹینڈنگ۔ بالکل۔ اگر ہم اپنے روایتی تعلیمی ڈھانچے کو دیکھیں تو اس میں ایک بہت واضح خامی نظر آتی ہے، اور وہ ہے رٹے کا رجحان۔ ہاں، وہ رٹے والا کلچر جو برسوں سے چل رہا ہے۔ ہاں نا، ہوتا یہ ہے کہ جب امتحانات سر پر ہوتے ہیں تو راتوں رات کتابیں رٹی جاتی ہیں، دماغ میں بس معلومات ٹھونسی جاتی ہیں، اور اگلے دن پرچے پر وہ سب اگل دیا جاتا ہے۔ اور امتحان کے 2 دن بعد اگر وہی سوال پوچھا جائے تو ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سمجھنے کا عمل تو سرے سے ہوا ہی نہیں نا۔ ایگزیکٹلی۔ اب ایک سوال جو قدرتی طور پر ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خالصتاً انسانی کمزوری، یعنی سمجھنے سے گھبرانا اور رٹے کی طرف بھاگنا، اسے ایک مشین، ایک الگوریدم کیسے حل کر سکتا ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اے آئی آ جانے سے رٹا لگانا مزید آسان ہو جائے گا، کیونکہ اب تو جواب ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا، بس پرومپٹ لکھو اور جواب حاضر۔ بالکل۔ تو یہ تو مسئلے کو مزید بگاڑنے والی بات ہوئی نا۔ یہ تشویش بالکل بجا ہے اور سطحی طور پر دیکھنے سے ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس ٹیکنالوجی کی گہرائی اور اس کے درست استعمال کی طرف جائیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ دیکھیں، روایتی کلاس روم کا ماڈل بنیادی طور پر ایک 1 to many ماڈل ہے، یعنی ایک استاد اور بہت سارے طلباء۔ ہاں، ایک استاد ہے اور سامنے 40 یا 50 بچے بیٹھے ہیں۔ اب ہر بچے کا ذہنی معیار، اس کے سیکھنے کی رفتار اور چیزوں کو سمجھنے کا زاویہ تو مختلف ہے نا۔ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو ایک استاد کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ایک ہی پیچیدہ تصور کو 50 مختلف طریقوں سے سمجھائے۔ وہ ایک درمیانی راستہ چنتا ہے جو کچھ کو سمجھ آ جاتا ہے اور باقی بس رٹا لگا لیتے ہیں۔ یہاں اے آئی ایک گیم چینجر ثابت ہوتی ہے۔ یہ ایک بے حد ذاتی اور انفرادی ٹیوٹر کا روپ دھار لیتی ہے۔ اس کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں۔ مطلب ایک ذاتی ٹیوٹر کیسے؟ فرض کریں ایک طالب علم کو فزکس کا کوئی بہت ہی خشک اور پیچیدہ نظریہ سمجھ نہیں آ رہا، تو اے آئی اس مخصوص طالب علم کی کیسے مدد کرے گی جو ایک عام استاد نہیں کر پا رہا؟ میں بتاتی ہوں۔ فرض کرتے ہیں کہ کوانٹم فزکس کا کوئی تصور ہے۔
اب طالب علم اے آئی سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ تصور بالکل سمجھ نہیں آ رہا، مجھے ایسے سمجھاؤ جیسے میں 10 سال کا بچہ ہوں۔ اچھا، یعنی وہ لیول گرا کر سمجھائے گی؟ ہاں، یا پھر اگر اس طالب علم کو کرکٹ کا بہت شوق ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوانٹم فزکس کے اس نظریے کو کرکٹ کے کھیل کی کسی مثال سے سمجھاؤ۔ زبردست۔ اے آئی اسی وقت ایک ایسی منفرد مثال تخلیق کرے گی جہاں بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کے ذریعے وہ مشکل سائنسی نظریہ سمجھایا جا رہا ہوگا۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ طالب علم جو پہلے اس تصور سے ڈر کر اسے رٹنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اس کے پیچھے چھپی منطق کو سمجھنے لگتا ہے۔ کیونکہ اب وہ اس کی اپنی زبان اور اس کی اپنی دلچسپی کے مطابق بات کر رہی ہے۔ بالکل، اور اے آئی میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس میں جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی۔ ایک طالب علم ایک ہی سوال 100 بار 100 مختلف زاویوں سے پوچھ سکتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو معلومات کو محض یاد کرنے کے بجائے اسے ایک گہرے فہم میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ تو واقعی سیکھنے کے عمل کی پوری نفسیات کو ہی بدلنے والی بات ہے۔ اگر ایک طالب علم کو بوجھ محسوس ہی نہ ہو تو وہ بوریت کا شکار نہیں ہوگا، اور اگر ہم اسے اساتذے کے زاویے سے دیکھیں تو یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا ہتھیار بن سکتا ہے۔ کیسے؟ مطلب وہ اساتذہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کا مضمون بہت روکھا یا خشک ہے، وہ اپنے لیکچرز کو اے آئی کی مدد سے انتہائی پرکشش بنا سکتے ہیں۔ وہ ایسے عملی منظرنامے تیار کر سکتے ہیں جو طلباء کی توجہ فوراً کھینچ لیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی فہم پیدا کرنے میں اساتذہ کا متبادل نہیں بن رہی، بلکہ ان کی صلاحیتوں کو کئی گنا بڑھا رہی ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اور جب تدریس کا انداز اتنا دلچسپ ہو جائے تو کلاس کا ماحول بھی بدل جاتا ہے۔ پھر کلاس محض استاد کی تقریر سننے کی جگہ نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک ایسی جگہ بن جاتی ہے جہاں پہلے سے سمجھے ہوئے تصورات پر بحث ہوتی ہے۔ اور جب ایک بار طالب علم کے ذہن میں کوئی خاکہ واضح ہو جائے تو اس کے لیے رٹا لگانا ایک غیر ضروری اور احمقانہ عمل بن جاتا ہے۔ وہ خود بخود اس مجبوری سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز کام کیسے کرتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ فہم والا حصہ تو بہت تسلی بخش حد تک واضح ہو گیا کہ ٹیکنالوجی کس طرح علم کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن یہاں سے ہم اس تجزیے کے دوسرے اور سب سے زیادہ چیلنجنگ حصے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کردار سازی۔ جی، کیریکٹر بلڈنگ۔ اب یہاں مجھے تھوڑا سا تضاد نظر آتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ معلومات دینا یا کسی سائنسی فارمولے کو سمجھانا ایک مشین کا کام ہو سکتا ہے، لیکن کردار تو ایک خالص انسانی شے ہے نا۔ صحیح بات ہے۔ ہمدردی، سچائی، دیانتداری، دوسروں کے دکھ کا احساس، یہ سب چیزیں تو رویوں سے، انسانی رابطوں سے اور جذبات سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک مشین جس میں نہ کوئی احساس ہے، نہ دھڑکتا ہوا دل، وہ کسی انسان کا کردار کیسے تراش سکتی ہے؟ کیا ہم کچھ زیادہ ہی توقعات نہیں وابستہ کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی سے؟ یہ سوال واقعی بہت ہی اہم ہے، اور ہماری آج کی بحث کا مرکز بھی یہی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ایک بے جان مشین کسی انسان کا کردار براہ راست کبھی تعمیر کر ہی نہیں سکتی۔ ہاں، وہ کیسے کرے گی؟ کوئی بھی الگوریدم کسی انسان کے اندر ہمدردی کے جذبات نہیں ابھار سکتا۔ کردار سازی کتابوں کے الفاظ یا اسکرین پر لکھی ہوئی ہدایات سے تو نہیں ہوتی، یہ تو عملی زندگی کے مشاہدات اور رول ماڈلز کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ تو پھر اس سارے منظرنامے میں اے آئی کا کردار ہے کیا؟ اے آئی دراصل اس خمیر کو تیار کرنے کا کام کرتی ہے جس سے استاد بعد میں کردار کا مجسمہ تراشتا ہے۔ یعنی وہ ایک کینوس یا پس منظر تیار کر کے دیتی ہے۔ اس کو کسی ٹھوس مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک عام کلاس روم میں یہ عمل کیسے کام کرے گا؟ دیکھیں، فرض کریں ایک استاد کلاس میں ڈیجیٹل اخلاقیات یا چوری کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ اے آئی کو ایک پرومپٹ دیتا ہے کہ 2 گہرے دوستوں کی ایک کہانی لکھو۔ ایک دوست نے محنت کر کے اپنا پروجیکٹ تیار کیا ہے اور دوسرے نے سارا کام اے آئی سے کاپی کر لیا ہے۔ اچھا، ایک اخلاقی کشمکش۔ بالکل۔ اب پہلے دوست کو اس بات کا علم ہو گیا ہے۔ ایک ایسی صورتحال تخلیق کرو جس میں اس پہلے دوست کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ وہ دوستی نبھائے یا استاد کو سچ بتائے۔ اب اے آئی یہ اخلاقی کشمکش سے بھرپور کہانی محض 5 سیکنڈ میں لکھ کر دے دے گی۔ واہ، 5 سیکنڈ میں؟ لیکن اصل کردار سازی کا عمل اس وقت شروع نہیں ہوتا جب اے آئی یہ کہانی لکھتی ہے، بلکہ کردار سازی کا جادو اس وقت جاگتا ہے جب استاد لیپ ٹاپ بند کرواتا ہے، اسکرینیں آف ہوتی ہیں اور وہ پوری کلاس کے سامنے یہ سوال رکھتا ہے کہ اگر آپ اس دوست کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہے۔
جب استاد یہ سوال کلاس پر چھوڑتا ہے تو اصل میں وہ طلبہ کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ پھر کلاس میں بحث چھڑے گی، کوئی کہے گا کہ دوستی اہم ہے، کوئی کہے گا کہ دیانتداری اہم ہے۔ اور اسی بحث کے دوران جب ایک طالب علم دوسرے کے دلائل سنے گا تو اس کے اندر برداشت پیدا ہوگی، وہ اختلاف رائے کا احترام کرنا سیکھے گا۔ وہ محسوس کرے گا کہ ہر مسئلے کا کوئی ایک سیدھا اور آسان جواب نہیں ہوتا، بلکہ زندگی میں کئی بار گرے ایریاز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس ساری سرگرمی میں مشین نے صرف ایک اسکرپٹ رائٹر کا کام کیا، لیکن اس اسکرپٹ میں جان ڈالنے کا اور اس سے اخلاقی سبق نکالنے کا کام ایک انسان نے، یعنی استاد نے ہی کیا۔ اور یہی اس پورے عمل کی خوبصورتی ہے۔ اے آئی نے استاد کے وہ کئی گھنٹے بچا لیے جو شاید اسے ایک ایسی کہانی سوچنے اور لکھنے میں لگتے۔ استاد کی توانائی بچ گئی اور اس نے اپنی وہ بچی ہوئی پوری توانائی ان بچوں کے ساتھ اس انسانی رابطے، اس مکالمے اور اس جذباتی بحث پر لگائی جو اصل میں کردار کو شکل دیتی ہے۔ تو اس طرح ٹیکنالوجی انسانوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے بجائے انہیں گہری سطح پر جوڑنے اور ان کے درمیان مکالمے کی راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ زاویہ تو واقعی ذہن کو کھولنے والا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی اگر ہم ٹیکنالوجی کو اپنا آقا بنانے کے بجائے اسے اپنا معاون بنا لیں تو نتائج حیران کن ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہیں سے ایک خطرے کی گھنٹی بھی بجتی ہے۔ جب ہم عملی دنیا میں دیکھتے ہیں تو تصویر اتنی خوشنما نہیں ہے۔ ہاں، گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے۔ ہاں، آج کل کے تعلیمی ماحول میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے کہ طلباء نے اے آئی کو معاون کم اور متبادل زیادہ سمجھ لیا ہے۔ انہیں کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے سوال کو کاپی کرتے ہیں، اے آئی چیٹ باٹ میں پیسٹ کرتے ہیں اور جو پکا پکایا جواب ملتا ہے اسے چھاپ کر جمع کروا دیتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ جس چیز کو ہم تعلیمی نظام کا تیسرا اور اہم ترین ستون کہہ رہے تھے، یعنی ذمہ داری کا شعور، وہ تو اس عمل میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہ تو کھلی دانشورانہ بے ایمانی کی طرف قدم ہے نا۔ یہ ایک بہت ہی سنگین چیلنج ہے اور ہماری ریسرچ اور مواد بھی اس ڈیجیٹل خطرے کی طرف بہت سختی سے متنبع کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب معلومات اس قدر آسانی سے اور بغیر کسی محنت کے ملنے لگیں تو انسانی ذہن قدرتی طور پر سستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے۔ ایک زمانے میں جب کسی موضوع پر لکھنا ہوتا تھا تو طالب علم مختلف کتابیں پڑھتا تھا، نوٹس بناتا تھا، معلومات کو جوڑتا تھا اور پھر ایک نتیجہ نکالتا تھا۔ اس پوری جدوجہد کے دوران اس کے ذہن کی ورزش ہوتی تھی، اس کی تخلیقی صلاحیت پروان چڑھتی تھی۔ لیکن اب وہ جدوجہد، وہ محنت کا سفر درمیان سے بالکل غائب ہو گیا ہے۔ طالب علم سیدھا منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ علم تو بظاہر مل جاتا ہے، لیکن وہ علم انتہائی سطحی ہوتا ہے۔ اس کے اندر کوئی گہرائی، کوئی ذاتی سوچ یا تنقیدی تجزیہ شامل نہیں ہوتا، اور طویل المدتی بنیادوں پر یہ رویہ انسان کی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ پھر اس سیلاب کے آگے بند کیسے باندھا جائے؟ ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اسکولوں اور یونیورسٹیوں سے انٹرنیٹ یا اے آئی پر پابندی لگا دیں۔ پابندی تو بالکل بھی کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا کیا تو ہم اپنے بچوں کو ایک ایسی ٹیکنالوجی سے دور کر دیں گے جو کل کی دنیا چلانے والی ہے۔ ہم انہیں پتھر کے دور میں تو واپس نہیں بھیج سکتے۔ تو اس مسئلے کا کوئی قابل عمل اور درست طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا حل اے آئی کو مسترد کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے استعمال کے عمل کو دوبارہ سے ترتیب دینے میں ہے۔ ہمیں طلباء کی ذہن سازی کرنی ہوگی اور انہیں کام کرنے کا ایک نیا فریم ورک دینا ہوگا۔ مسئلہ ٹیکنالوجی میں نہیں، اس ترتیب میں ہے جس سے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہ نیا فریم ورک کیا ہوگا؟ اگر ہم ایک مثالی طریقہ کار کی بات کریں تو کسی بھی تعلیمی پروجیکٹ یا اسائنمنٹ کا پہلا قدم خالصتاً انسانی ہونا چاہیے۔ پہلا قدم انسانی ہو۔ اچھا، یعنی جب طالب علم کو کوئی موضوع ملے تو وہ فوراً اسکرین کی طرف نہ بھاگے، وہ پہلے کاغذ قلم لے، خود سوچے، ذہن پر زور ڈالے، مختلف حوالوں سے، کتابوں یا عام ذرائع سے معلومات اکٹھی کرے اور اپنی ایک آزاد رائے یا ایک کچا خاکہ تیار کرے۔ یعنی بنیاد اور ڈھانچہ اس کا اپنا ہونا چاہیے۔ وہ ایک طرح سے اپنا ایک مسودہ تیار کر لے جس میں اس کے اپنے خیالات کی جھلک ہو، اور اس کے بعد وہ اے آئی کو اس عمل میں شامل کرے۔ بالکل، جب وہ اپنا انسانی کام مکمل کر لے تب وہ اے آئی کو ایک کرٹک یا ایک ایڈیٹر کے طور پر استعمال کرے۔ کمال ہے۔
وہ اپنا خاکہ اے آئی کو دے اور اس سے پوچھے کہ میں نے اس موضوع پر یہ سوچا ہے، اس میں کیا خامیاں ہیں، میرے دلائل میں کہاں کمزوری ہے، کیا میں کسی اہم پہلو کو نظر انداز تو نہیں کر رہا؟ اب اے آئی اس کی سوچ کی تصدیق کرے گی، اس میں مزید وسعت لائے گی اور اسے متبادل زاویے دکھائے گی۔ ایگزیکٹلی۔ اس عمل میں طالب علم کی تخلیقی صلاحیت مرے گی نہیں، بلکہ وہ مزید نکھر کر سامنے آئے گی۔ وہ مشین پر انحصار نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ مشین سے مکالمہ کر رہا ہوگا، اور یہی وہ طریقہ ہے جو اسے مستقبل کے لیے تیار کرے گا۔ اس کو اگر ہم عام دفتری زندگی یا پروفیشنل لائف کی مثال سے سمجھیں تو بات مزید صاف ہو جاتی ہے۔ دفاتر میں بھی وہ مینیجر کامیاب ہوتا ہے جو پہلے اپنی اسٹریٹجی خود بناتا ہے اور پھر اپنی ٹیم سے کہتا ہے کہ اس میں خامیاں نکالو۔ صحیح۔ اگر وہ شروع دن سے ہی ٹیم سے کہے کہ مجھے کام کر کے دے دو اور میں اس پر دستخط کر دوں گا تو وہ لیڈر تو نہیں رہتا نا۔ لیکن دیکھیں، یہ سب باتیں نظریاتی حد تک تو بہت اچھی لگتی ہیں، مسئلہ عمل درآمد کا ہے۔ ہاں، امپلیمنٹیشن ہمیشہ مشکل ہوتی ہے۔ ایک عام تعلیمی نظام میں جہاں اساتذہ پر پہلے ہی نصاب ختم کروانے کا بے پناہ دباؤ ہوتا ہے، وہاں یہ سب کیسے لاگو ہوگا؟ اساتذہ کو کون سے ایسے عملی قدم اٹھانے چاہیے تاکہ وہ اس نئی لہر کا مقابلہ کر سکیں؟ اس کے لیے ہمیں کچھ بنیادی سطح پر تبدیلیاں کرنی ہوں گی، اور ہمارے مواد میں ان تجاویز پر بہت تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ 3 بنیادی قدم بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اساتذہ کی اپنی تربیت پر سرمایہ کاری کی جائے۔ ٹیچر ٹریننگ۔ جی، یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ آج بہت سے کلاس رومز میں طلبہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں اساتذہ کے کئی قدم آگے ہیں۔ جب تک ایک استاد خود اس بات سے ناواقف ہوگا کہ اے آئی کیسے کام کرتی ہے، وہ کون سے پرومپٹس پر کیا جواب دیتی ہے، تب تک وہ بچوں کو اس کا مثبت استعمال نہیں سکھا سکتا۔ تو پہلے اساتذہ کو خود سیکھنا ہوگا۔ اساتذہ کو اس خوف سے باہر نکالنا ہوگا کہ یہ ٹیکنالوجی ان کی نوکری کھا جائے گی۔ انہیں سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک نیا آلہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی دور میں کیلکولیٹر آیا تھا یا پھر انٹرنیٹ۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے۔ فرض کریں کہ اساتذہ کی تربیت ہو گئی، وہ پر اعتماد بھی ہو گئے اور کلاس میں چلے گئے۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر اسائنمنٹ کا طریقہ وہی پرانا رہا، مثلاً استاد نے سوال دیا کہ جنگ عظیم دوم کے اسباب پر ایک تفصیلی مضمون لکھیں، تو ایک 8ویں یا 10ویں جماعت کا بچہ تو فوراً اسے کاپی کرے گا اور چیٹ بوٹ سے لکھوا کر لے آئے گا۔ استاد کی تربیت اس پرانے سوال کو تو نہیں بدل سکتی نا۔ یہیں پر ہماری دوسری عملی تجویز سامنے آتی ہے، اور وہ ہے امتحانات اور اسائنمنٹس کے روایتی انداز کو جڑ سے بدلنا۔ ہمیں ایسے سوالات وضع کرنے ہوں گے جنہیں ہم اے آئی پروف کہہ سکیں۔ اے آئی پروف یعنی جنہیں اے آئی حل نہ کر سکے؟ بالکل، یعنی وہ سوالات جن کا جواب انٹرنیٹ پر براہ راست موجود ہی نہ ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سیدھے سادے معلومات مانگنے والے سوالات کو ختم کیا جائے۔ اس کی بجائے اساتذہ کو ایسے اسائنمنٹس دینے ہوں گے جو مقامی حالات، ذاتی مشاہدے اور تنقیدی تجزیے پر مبنی ہوں۔ اس کی بھی کوئی عملی مثال ہونی چاہیے تاکہ یہ تصور واضح ہو۔ ایک اے آئی پروف اسائنمنٹ کس طرح کا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر استاد بچے سے یہ کہنے کی بجائے کہ عالمی ماحولیاتی آلودگی پر مضمون لکھیں، یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنے محلے کی سب سے مصروف سڑک کا 2 دن تک مشاہدہ کریں، وہاں ٹریفک کی وجہ سے پیدا ہونے والی آلودگی کا جائزہ لیں، اپنے علاقے کے کسی دکاندار سے اس پر بات کریں، اور پھر کتاب میں پڑھے گئے ماحولیاتی اصولوں کی روشنی میں اس مخصوص سڑک کا ایک حل تجویز کریں۔ واہ، یہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ اب آپ خود سوچیں، کوئی بھی اے آئی دنیا کے کسی مخصوص محلے کی سڑک کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، نہ ہی وہ کسی مقامی دکاندار کا انٹرویو کر سکتی ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے طالب علم کو لازماً اپنا دماغ استعمال کرنا پڑے گا، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا اور انسانی رابطہ کرنا پڑے گا۔ وہ اے آئی سے اس جواب کا سٹرکچر یا گرامر تو ٹھیک کروا سکتا ہے، لیکن بنیادی ڈیٹا اسے خود اکٹھا کرنا ہوگا۔ یہ تو ایک شاندار حکمت عملی ہے۔ اس طرح ہم نقل کے راستے خود بخود بند کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ ہم سسٹم بھی بدل رہے ہیں، اساتذہ کو بھی تیار کر رہے ہیں، لیکن اس بچے کی نفسیات کا کیا جو پہلی بار اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے؟ ایک چھوٹے بچے کے لیے اے آئی ایک جادوئی چراغ کی طرح ہے جو اس کا ہر کام کر سکتا ہے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا نا کہ کسی اور کا لکھا ہوا کام اپنے نام سے پیش کرنا اخلاقی طور پر غلط ہے۔ کیا ہمیں نصاب میں کچھ نیا شامل کرنے کی ضرورت نہیں؟ بالکل ضرورت ہے، اور یہ ہمارا تیسرا اہم قدم ہے جسے ہم ڈیجیٹل اخلاقیات یا ڈیجیٹل ایتھکس کا نام دیتے ہیں۔
ہمیں بچوں کو صرف یہ نہیں سکھانا کہ کی بورڈ کیسے چلاتے ہیں یا پرومپٹ کیسے لکھتے ہیں، ہمیں انہیں اس کا اخلاقی فریم ورک بھی دینا ہوگا۔ یعنی انہیں صحیح اور غلط کی پہچان کروانی ہوگی۔ انہیں بتانا ہوگا کہ معلومات کی چوری کیا ہوتی ہے، ایک اچھے اور ذمہ دار ڈیجیٹل شہری کی حیثیت سے ان کے کیا فرائض ہیں۔ انہیں یہ فرق سمجھانا ہوگا کہ کب ٹیکنالوجی سے مدد لینا جائز ہے اور کب یہ دانشورانہ بے ایمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ آئی اپنے تمام تر کمالات اور جدت کے باوجود محض ایک آلہ ہے۔ یہ ایک طاقتور ٹول ضرور ہے، لیکن اس کی اپنی کوئی مرضی، کوئی نیت نہیں ہے۔ اصل طاقت انسان کی اپنی عقل، اس کا باشعور ہونا اور اس کی نیت میں چھپی ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہری اور سچی بات ہے۔ اس ساری تفصیلی گفتگو اور ریسرچ کا اگر ہم عطر نکالیں تو وہ یہی ہے کہ ایک بہترین اور کامیاب تعلیمی نظام کی بنیاد صرف اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب وہ انسان کے اندر فہم کی سچی گہرائی پیدا کرے، اس کا کردار اتنا مضبوط کرے کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے، اور اس میں معاشرے اور اپنے کام کے تحت ایک گہرا احساس ذمہ داری جگائے۔ اور جب ہم ایک باصلاحیت، ہمدرد انسان اور استاد کی بصیرت کو ٹیکنالوجی کی برق رفتاری کے ساتھ ایک متوازن انداز میں ملا دیتے ہیں، تو تعلیم ایک مشینی عمل نہیں رہتی، بلکہ وہ در حقیقت شخصیت کو سنوارنے کا وہ عظیم فریضہ سر انجام دیتی ہے جس کے لیے وہ بنی ہے۔ اور اس بحث کا دائرہ صرف اسکولوں یا کالجوں کی چار دیواری تک ہی تو محدود نہیں ہے۔ اگر ہم اسے ایک وسیع کینوس پر دیکھیں تو ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ روزمرہ دفاتر میں کام کرنے والا کوئی پیشہ ور فرد ہو، گھر میں بچوں کی تربیت کرنے والے والدین ہوں یا خود کوئی طالب علم ہو، ہم سب روزانہ کی بنیاد پر معلومات کے اس بے پناہ اور گہرے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ یہ جدید ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اب یہ کلی طور پر ہماری اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اس غیر معمولی طاقت کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ کیا ہم اسے محض اپنی آسانیاں پیدا کرنے، اپنے ذہن کو مفلوج کرنے اور خود کو سوچنے کے عمل سے دور رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پھر اسے ایک زینے کے طور پر استعمال کر کے اپنی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو ایک نئی بلندی تک لے جاتے ہیں؟ جی، یہ انتخاب اور اس کا بوجھ یقیناً ہم سب کے اپنے کندھوں پر ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس گہرے جائزے کو یہاں سمیٹیں، ایک بہت ہی انوکھا اور فکر انگیز خیال ہے جو اسی تمام صورتحال کے بطن سے جنم لیتا ہے، اور جسے سامنے رکھے بغیر ہماری یہ نشست نامکمل رہے گی۔ جی، وہ کیا خیال ہے؟ ہم نے یہ تسلیم کیا نا کہ ٹیکنالوجی تیزی سے وہ تمام کام سیکھ رہی ہیں جو کبھی انسان کرتے تھے، تو ذرا ایک لمحے کے لیے مستقبل کا تصور کریں۔ اگر آنے والے وقت میں اے آئی وہ تمام روایتی، مشینی اور تھکا دینے والے کام جیسے کاپیاں چیک کرنا، نصاب کی ترتیب بنانا، روزمرہ کی معلومات فراہم کرنا اور گریڈنگ کرنا مکمل طور پر اپنے ذمے لے لیتی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ صدیوں بعد اساتذہ کو آخرکار وہ قیمتی اور خالص وقت میسر آ جائے گا جس کی ہمیشہ سے کمی رہی ہے؟ ایگزیکٹلی وہ وقت جس میں ان کی تمام تر توانائیاں، ان کا 100% فوکس صرف اور صرف طلباء کی اخلاقی تربیت، ان کی ذہنی الجھنوں کو سلجھانے، ان کے اندر ہمدردی کے بیج بونے اور اصل معنوں میں ان کی انسان سازی پر صرف ہو سکے گا۔ یہ تو ایک بہت ہی شاندار اور امید افزا زاویہ ہے۔ تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا مشینوں اور مصنوعی ذہانت کا یہ عروج ہمیں مشینوں کی طرح بے حس بننے کے خطرے سے دوچار کر رہا ہے، یا پھر یہ در حقیقت ہمیں ہماری تاریخ میں پہلی بار مکمل طور پر اور حقیقی معنوں میں مزید انسان بننے کا ایک سنہری موقع فراہم کر رہا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہر سننے والے کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دے گا۔ اور اسی سوال اور سوچ کے ساتھ ہی ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے خیال رکھیے گا اور سوچتے رہیے گا۔